شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایسی دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی روزینہ شیئر کری ہے کراچی سے۔ روزینہ کہتی ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت 10th کلاس میں تھی۔ میں ایک کرسچن اسکول میں پڑھتی تھی، کیتھولک اسکول کا نیم تھا، کیتھولک گرامر اسکول نیم تھا اس کا۔ وہاں پر میں پڑھتی تھی۔ وہ جو اسکول تھا کافی زیادہ بڑا وہ اسکول تھا، اور وہاں پر 3 بلڈنگس تھیں۔ یعنی اس طرح سے وہ اسکول کی بلڈنگ تھی کہ 3 پورشن تھے اس کے۔ سب سے جو نیچے والا پورشن تھا وہ تھا 5th کلاس تک، جو سیکنڈ پورشن تھا وہ 8th کلاس تک تھا، اور جو 3rd پورشن تھا وہ 10th کلاس 9th کے لیے تھا۔ ہم لوگ 3rd پورشن پر ہوتے تھے۔ وہاں پر بہت کم ایڈمیشن تھے 9th-10th کے، لیکن باقی بچوں کے بہت زیادہ ایڈمیشنز تھے باقی کلاسز میں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم لوگوں کے میم نے پریکٹیکل سٹارٹ کروانے تھے۔ ابھی فائنل پریکٹیکلز نہیں تھے، تو میم نے ابھی جو پریکٹیکل ہمیں کروانے تھے تو وہ کلاس روم میں ہی کروا لیتی تھیں۔ مجھے میم نے یہ کہا کہ آپ جائیں اور جا کر جو روم نمبر 13 ہے، کلاس روم نمبر 13، وہاں سے پریکٹیکل کی یہ ساری چیزیں نکال کر لائیں۔ میم نے مجھے کی دی، کیونکہ وہ جو پریکٹیکل روم تھا وہ بند ہی رہتا تھا۔ وہ صرف اس وقت کھولتے تھے جس وقت ہم لوگوں کا کوئی پریکٹیکل ہوتا تھا، اور بہت کم ہم لوگوں کے پریکٹیکلز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی تھیوریٹیکل ورک چل رہا تھا، تو پریکٹیکل ابھی مڈ میں جا کر میم کرواتی تھیں، لیکن جو ہم لوگ چیپٹر پڑھ رہے تھے اس میں پریکٹیکل بھی ضروری تھا۔ میں نے میم سے کہا ٹھیک ہے میم میں جاتی ہوں۔ سب لڑکیاں کلاس میں تھیں۔ جیسے ہی میں نے گیلری کراس کی تو وہاں پر دوسری طرف ایک اور رائٹ سائڈ پر ٹرن ہو رہا تھا، وہاں پر وہ پریکٹیکل روم تھا جو کہ کلاس روم نمبر 13 تھا۔ جیسے میں وہاں پر گئی، گیلری بالکل سنسان تھی۔ اس وقت تو میرے ذہن میں اس وجہ سے کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں پر کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ روم کھولا، اندر گئی، ابھی میں نے لائٹ آن کی ہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے ٹیبل کے پاس میں نے کسی کو کھڑے دیکھا ہے۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا، وہاں پر اکثر ایسی چیزیں تھیں جو ایسے ہی عکس پڑ رہا تھا کہ مجھے مے بی یہاں پر ان چیزوں کا ہی شیڈو بن رہا ہو۔ جو میم نے مجھے چیزیں بتائی تھیں میں وہ وہاں سے ڈھونڈنے لگ گئی، نکالنے لگ گئی۔ ابھی میں ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی جس میں سے میں وہ ریکوائرڈ جو میم نے چیزیں گئی تھیں وہ لے کر جانی تھی۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کیونکہ وہ جو الماری تھی اس کا گلاس ڈور تھا، مجھے اپنے پیچھے کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہت زیادہ سفید کلر کا چہرہ تھا اس کا، کالے رنگ کی آنکھیں تھیں، پتہ نہیں وہ سرخ زبان تھی یا اس کا منہ کا حصہ سرخ تھا۔ میں وہ چیزیں نکالتی جیسے میری نظر اس پر پڑی، میں نے فوراً سے پیچھے دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی دوسری بار میرے ساتھ ہوا۔ اینیویز میں نے جلدی سامان اٹھایا اور میں لائٹ آف کرنا بھول گئی۔ جلدی سے میں نے وہ میم کو جا کر سامان دیا۔ میم نے جب دیکھا تو اس میں سے کچھ چیزیں مسنگ تھیں۔ خوف کی وجہ سے میں شاید بھول گئی تھی۔ میم نے مجھے کہا کہ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے میم کو بتایا کہ وہاں پر مجھے کوئی محسوس ہوا ہے جیسے وہاں پر کوئی ہے، میں نے وہاں پر کسی عورت کو دیکھا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ پہلے جب میں کلاس روم میں داخل ہوئی تو میں نے اس کو وہاں پر دیکھا، مجھے لگا میرا وہم ہوگا کیونکہ وہاں پر اندھیرا بھی تھا ایک سائڈ پر۔ تو جب میں نے لائٹ آن کی، میم کو میری بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ میم نے کہا پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ اسی کلاس روم میں سارے پریکٹیکلز لیتے ہیں اور یہ آج سے نہیں لے رہے ہم، وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہے۔ لیکن میں بہت خوفزدہ تھی۔ میم نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میم نے وہاں سے میری ایک اور کلاس فیلو سے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ جو باقی سامان رہ گیا وہ تم دونوں جا کر لے کر آؤ۔ وہ راستے میں میرے سے پوچھنے لگی کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، ہم دونوں ڈر رہی تھیں۔
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نے اس کو لاک بھی نہیں کیا تھا کلاس روم کو، اور میں نے لائٹ بھی آف نہیں کی تھی. لیکن جب ہم لوگ کلاس روم کے پاس پہنچے تو کلاس روم کی لائٹ آف تھی اور دروازہ بھی بند تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور لائٹ بھی آف تھی، لائٹ بھی آن تھی، دیکھو اب لائٹ بھی آف ہے اور دروازہ بھی بند ہے. اس نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس لیے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم نے اس کو بند کیا یا نہیں. دن کا ٹائم ہے، چلو اندر دیکھتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اسے بھی شاید میری بات پر یقین نہیں آیا. ہم لوگوں نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو جب اندر گئے تو بہت اندھیرا تھا. پہلے اتنا اندھیرا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایک دم سے بہت اندھیرا سا محسوس ہونے لگ گیا. جیسے اس نے لائٹ آن کی، اس نے بھی وہاں پر سیم اسی جگہ پر کسی کو کھڑے دیکھا اور وہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتی تھی. وہ بالکل بلیک کلر کے ڈریس میں تھی، وہ جو کوئی بھی تھی سامنے سے غائب ہو جاتی تھی. وہ میری فرینڈ نے کہا ہاں مجھے بھی ابھی یہاں پر کچھ نظر آیا ہے. میں نے کہا میم ہماری بات نہیں مانیں گی. جلدی سے سامان ہم لوگوں نے لیا، کلاس روم کو بند کیا اور ہم لوگ آ گئیں. میم نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میم مجھے بھی وہاں پر کچھ فیل ہوا ہے. میم تھوڑی سی اس چیز کو لے کر سیریس ہوگی اور چپ ہوگی. میم نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں خود چیک کروں گی جب میں یہ سامان واپس رکھنے جاؤں گی. پریکٹیکل کا سامان کلاس میں ہی رہ گیا اور ہم لوگوں کو چھٹی ہوگی. ہم لوگ سارے اپنے پورشن سے نیچے آ گئے، یعنی جس طرف ہم لوگوں کی کلاس ہوتی تھی. بیگس لیے تو نیچے آ گئے. ہم لوگ بالکل مین فلور پر تھے. تبھی وہی جو میم تھی وہ میرے پاس آئی. انہوں نے مجھے آواز دی، باقاعدہ گیلری میں کھڑی تھی وہ، جس طرح اسٹاف روم تھا. میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میم نے مجھے آواز دی اور یہ کہا کہ میری بات سنو ادھر آ کر. میں میم کے پاس گئی تو میم نے یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ اوپر، وہ پریکٹیکل کا جو سامان تھا وہ ہمیں اسی پریکٹیکل روم میں رکھنا ہے، روم نمبر 13 میں، تو میرے ساتھ آؤ. میں تو پہلے ڈری ہوئی تھی. میں نے بہانہ بھی کیا میم میرا ابھی وہ گھر سے لینے والے آ جائیں گے تو مجھے جانے دیں، کل رکھ لیں گے. میم کہتی نہیں ابھی آؤ، اگر پرنسپل میم کو پتہ چل گیا تو پرابلم ہو جائے گی. میں میم کے ساتھ اوپر جانے لگی. میری جو فرینڈ تھی وہ دیکھ رہی تھی. میں میم کے ساتھ اوپر گئی تو ہم لوگ کلاس روم میں گئے. ہم لوگوں نے سامان اٹھایا. سامان اٹھا کر میں میم کے ساتھ وہاں پر آئی. میم راستے میں بھی یہی باتیں کر رہی تھی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ جو ہو فضول میں وہم کرتے ہو. ہم لوگ یہاں پر بڑے عرصے سے یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور اسی پریکٹیکل روم میں ہم لوگ سارے بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا. میں نے میم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے سامان اٹھایا ہوا تھا. میم نے دروازہ کھولا، ہم لوگ اندر گئے، لائٹ آن کی تو سامان جہاں سے میں نے نکالا تھا وہاں پر رکھا. میم میرے سامنے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی. جیسے میں نے سامان رکھا اور میں نے میم سے یہ کہا کہ میم چلیں، جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں پر میم نہیں تھی. میں نے میم کو آوازیں دی، میم کہاں چلی گئی ہیں. میں فون سے پریکٹیکل روم سے باہر بھاگی. میں نے دیکھا میم سیڑھیوں میں بھی نہیں تھی، کافی زیادہ اس کی سیڑھیاں تھیں. میں شور مچاتی چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی. میری حالت بہت غیر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میں مین فلور پر آ گئی اور میں نے چلانا شروع کر دیا. میری فرینڈس نے جب مجھے دیکھا، میری کلاس فیلوز نے، تو میرے پاس بھاگی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے بتایا کہ ابھی میم ارم مجھے اوپر لے کر گئی ہے پریکٹیکل کا سامان رکھوانے کے لیے. جیسے میں سامان ادھر وہ جو کیبنٹ تھی اس میں رکھ رہی تھی تو میں نے میم سے کہا میم چلیں، تو میم وہاں پر نہیں تھی. تم لوگوں نے میم کو دیکھا وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی ہیں. وہ لوگ یہ کہنے لگی میم تو سیڑھیوں پر گئی ہی نہیں ہے. میم تو ابھی ہم لوگوں کے سامنے اسٹاف روم سے نکل کر ہم لوگوں کو ٹیسٹ بتا کر تو وہ اسکول سے باہر چلی گئی ہیں. میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میری جو فرینڈ تھی میں نے بھی اس سے یہ کہا کہ تم نے دیکھا تھا نا میم مجھے اوپر لے کر گئی تھی. اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نے میم کو تو نہیں دیکھا، میں نے تو تمہیں اکیلے اوپر جاتے دیکھا ہے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ تم دوبارہ سے اوپر کیوں جا رہی ہو. میں نے تمہیں روکا اس لیے نہیں کہ شاید تمہاری کوئی چیز رہ گئی ہو اس لیے. میم ارم جب تم اوپر گئی ہو اسی وقت وہ اسٹاف روم سے نکلی ہیں اور چلی گئی ہیں. یہ چیز سننے کی دیر تھی. میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی. پورے اسکول میں شور مچ گیا. ساری اسٹاف روم سے میم آ گئی، پرنسپل آ گئی، میرے گھر والوں کو بلایا گیا. میں بے ہوش تھی. 4 کا ٹائم ہو گیا اسکول میں، 4 بج گئے. مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا. سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. میری کلاس فیلوز نے بتایا کہ اس طرح سے اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، اس کو میم کے روپ میں کوئی مخلوق اوپر لے کر گئی ہے اور وہ پریکٹیکل روم میں غائب ہو گئی ہے. میم ارم کو کال کی گئی تو میم ارم نے وہی بات بتائی جو میری کلاس فیلوز نے بتائی تھی. میم ارم بھی وہاں پر آ گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی.
میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے گھر لے کر جائیں۔ پرنسپل میم نے پوچھا، میں نے انہیں بھی ساری بات بتائی کہ جب میں پہلی دفعہ پریکٹیکل روم میں گئی تھی تو میں نے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا تھا، اور جب میں اس کیبنٹ سے سامان نکال رہی تھی تو میں نے الماری کے شیشے میں اپنے پیچھے کسی کو کھڑے دیکھا۔ وہ بہت ڈراؤنے چہرے والی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ تھا، اس کی کالے رنگ کی آنکھیں تھیں جیسے گول دائرے ہوتے ہیں، اور ہونٹوں والی جگہ بہت زیادہ جیسے ریڈ اور عجیب سی تھی۔ میری فرینڈ نے بھی بتایا کہ اس نے بھی میرے ساتھ وہاں پر کچھ دیکھا تھا، لیکن میم اس بات کو نہیں مان رہی تھی۔ میم نے بھی اس بات کا جواب دیا کہ میں نے نہ آپ کو بلایا تھا اور نہ ہی میں آپ کو اوپر لے کر گئی ہوں۔ خیر میرے گھر والے مجھے گھر لے گئے، مجھے بہت سخت بخار تھا۔ اب کلاس روم کی ہر لڑکی ڈرنے لگ گئی، یہاں تک کہ پرنسپل میم نے بھی منع کر دیا کہ پریکٹیکل روم میں کوئی بھی نہ جائے جب تک ہم لوگ اس چیز کی انویسٹیگیشن نہیں کر لیتے۔ نیکسٹ ڈے میں تو اسکول نہیں آئی، مجھے بہت سے بخار تھا۔ میری فرینڈس نے مجھے یہ بتایا کہ جتنا بھی پریکٹیکل کا سامان تھا وہ سارا کلاس روم میں ہی رکھا تھا۔ تم بتا رہی تھی کہ تم سارا سامان ادھر رکھ کے آئی ہو، اور جو پریکٹیکل روم تھا وہ بھی بند تھا اور اس کے باہر سے دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے واچ مین نے بند کیا ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، واچ مین نے بھی نہیں بند کیا، میم ارم نے خود جا کر دیکھا ہے وہ بند تھا، اور پریکٹیکل کا سارا سامان وہیں پر ٹیبل پر رکھا تھا جہاں میم چھوڑ کر گئی تھی۔ میری تو بہت حالت خراب ہو گئی جب یہ میں نے چیز سنی۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میڈیسن بھی لی، میرا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ یہ خوف میرے ذہن پر طاری ہو گیا، یہاں تک کہ دم وغیرہ بھی کروایا تو میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد میں اسکول واپس گئی۔ ہر کلاس کی لڑکی میرے سے پوچھ رہی تھی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب نے میرے سے باتیں پوچھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں کلاس روم میں بیٹھی اس وقت بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میم پڑھا رہی تھی اور میں باہر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس وقت بھی میں نے وہاں سے کسی کو گزرتے دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہ کیا مخلوق تھی اور مجھے وہ کیوں بار بار نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے میم کے روپ میں اوپر بھی لے کر گئی۔ میں جب بھی وہ چیز یاد کرتی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے سے وہاں پر پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے صاف کہا کہ مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے بار بار وہ نظر آتی ہے۔ میں کلاس روم میں بیٹھی ہوتی ہوں، میری نظر باہر پڑتی ہے تو وہ وہاں سے میرے سامنے سے بار بار گزرتی ہے۔ میرے ابو نے جب یہ بات سنی، ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب میری 10th کلاس تھی، اسکول بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ابو مجھے لے کر ایک بزرگ تھے ان کے پاس گئے۔ وہ جو بزرگ تھے کافی بوڑھے تھے اور وہ یہ جنات وغیرہ کا عمل کرتے تھے۔ ان بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے مجھے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بہت سخت جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، یہ کسی ایسی جگہ پر گئی ہے جہاں پر اس وقت بہت سخت جنات مخلوق موجود تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے وہ مجھے نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آفت چڑیل کا سایہ ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس بچی کو اسکول سے نکلوا لیں، کیونکہ جس طرح سے وہ اس کو ساتھ لے کر گئی ہے وہ اس کو کسی بھی روپ میں نظر آ سکتی ہے، کسی بھی روپ میں ساتھ لے کر جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے روپ میں سامنے آ جائے، جیسے آپ اس کو چھوٹی ٹائم لینے جاتے ہیں تو وہ اس کو ساتھ لے کر جا سکتی ہے۔ اگر اس کی زندگی پیاری ہے تو آپ اس اسکول میں اس بچی کو نہ بھیجیں۔ میں نے یہ بات اپنی فرینڈس کو بھی بتائی۔ جب ہم لوگ واپس آئے انہوں نے مجھے دم کیا تو اس دم سے مجھے کافی زیادہ آرام آیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت میرے دماغ کے اوپر جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، میرے سر کو کوئی دباتا تھا، جیسے کوئی پریس کرتا ہے، بہت بوجھ پڑ جاتا تھا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ آیت کرسی پڑھتی رہتی تھی، باوضو رہتی تھی، صرف میں اسکول سے ہی ڈرتی تھی۔ اس کے بعد سر نے میرے ابو نے میرے جو پرنسپل میم تھی ان سے بات کی، سر سے بات کی، تو جب ان کو اس میٹر کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو یہ نیکسٹ 10th کلاس میں ہی کسی اور اسکول میں جا سکتی ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، میں کسی اور اسکول میں گئی، وہاں پر میری فرینڈس تو نہیں تھیں لیکن میں نے 10th کلاس بہت مشکل سے میں نے کلیئر کی۔ میرے ساتھ جو مس ہیپ ہوا تھا میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ آج بھی جب مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب وہ مجھے میم کے روپ میں اوپر لے کر گئی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی، وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے آئے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جنات وغیرہ ہوں، میں وہاں پر ڈر جاتی ہوں۔ میری پھپھو ہے، ان لوگوں کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، بڑا پرانا سایہ ہے۔ ان کے گھر میں ایک درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، وہاں پر اکثر وہ ان کے گھر والے بھی کسی نہ کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں۔ تو میں جب بھی پھپھو کے گھر جاتی تھی تو میں ڈر جاتی تھی۔ اس
انسیڈنٹ کے بعد، پہلے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب میں ان کے گھر میں رہنے کے لیے جاتی تھی تو مجھے باقاعدہ وہاں پر 5-6 مختلف روپ میں لوگ نظر آتے تھے. کبھی کوئی مرد نظر آتا تھا، عجیب و غریب ان کے ڈریس ہوتے تھے. کبھی کوئی بوڑھی عورت نظر آتی تھی. میں اپنی کزنس کو بتاتی تھی مجھے وہ جنات نظر آ رہے ہیں. کبھی کوئی بچہ نظر آتا تھا. یہاں تک کہ میں وہاں پر سوئی ہوئی تھی تو میرے پاؤں کے ساتھ کوئی بچہ جیسے کوئی ہلاتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. میری آنکھ کھلی تھی تو بالکل میرے پیروں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. جس سے میں نے چیخ ماری تو وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد پھپھو کے گھر رہنا چھوڑ دیا. پھر ایک اور مدرسے سے ایک آنٹی تھی، ان سے تعویذ لیا تھا. وہ گلے میں جب میں نے ڈالا تو اس کے بعد وہ جنات مجھے نظر نہیں آتے تھے. لیکن آج کے دن تک اگر میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پر جنات ہیں تو مجھے وہ فیل آ جاتی ہے. میرے جسم پر دباؤ پڑنے لگ جاتا ہے، میرا سر بھاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے بیٹھے بیٹھے سڈنلی بخار ہو جاتا ہے. اب وہ مخلوق میرے سامنے نہیں آتی لیکن ان کا اثر آج بھی میرے اوپر ہے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ روزینہ آپ کا. اس لیے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر کر میں نے بہت زیادہ ہارر سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو بھی وزٹ کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو جا کر سبسکرائب کریں. وہاں پر بھی میں ہارر سٹوریز دیتی ہوں. نوشین میر آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، وہاں پر میں ولاگ بھی پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.